بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹے، آج آپ کے پاس کچھ راستے ہیں اور آپ اور ہم مل کے راستہ ایک چنیں گے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم ایک کہانی کہیں اور آپ سنیں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ایک پہیلی آپ سے پوچھیں اور آپ اس کا جواب دیں، اور ایک راستہ یہ ہے کہ کوئی بچہ ہماری جگہ یہاں پہ بیٹھے، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور آپ ہمیں کوئی اچھی سی کہانی، اچھا سا واقعہ سنائیں۔ تینوں میں سے کون سا راستہ اچھا ہے؟ پہلا راستہ یہ کہ ہم کہانی سنائیں اور آپ سنیں، یہ کس کس کی رائے ہے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے۔ اچھا، لیکن تھوڑے ہیں بچے۔ اچھا، یہ کس کی رائے ہے کہ ہم پہیلی ایک دریافت کریں اور آپ اس معمے کو حل کریں؟ لو، یہ تو اس سے بھی تھوڑے ہیں۔ اچھے کہانی والے زیادہ ہیں۔ اور ایک یہ بھی رائے ہے کہ آپ یہاں آئیں، سنائیں اور ہم بیٹھیں سنیں۔ یہ کسی کی رائے نہیں۔ عزیز، آپ کیا کہتے ہیں؟ سنائیں گے؟ آپ تو بھی پڑھتے لکھتے ہیں اور آپ جم بھی زیادہ نہیں جاتے، یا آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں۔ اور ابوبکر کہاں ہیں؟ ہاں، ابوبکر، آپ کی بھی شکایتیں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے کیا کہتے ہیں جن بچوں کی شکایتیں بڑھیں؟ بیہیو یور سیلف، ایک جملہ ہے۔ اچھا، تو ہمارا تو جی چاہتا ہے آپ سے کچھ پوچھیں، تو اب فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک آپ کی رائے یہ ہے کہ ہم آپ کو کہانی سنائیں، اور بہت سے بچوں نے اس پہ ہاتھ کھڑا کیا۔ اچھا، پھر کرو ہاتھ کھڑا۔ اچھا، یہ جو باقی بچے ہیں وہ بتائیں کیا کروں؟ آپ بتائیں کیا کروں؟ اور کہانی نہ سناؤں تو کیا کروں؟ جی، پہیلی۔ اچھا اچھا اچھا، آپشن ہے آپ کے پاس بھی۔ ہمارا بھی خیال ہے کچھ چیزیں آپ سے پوچھیں، آپ بتائیں، تھوڑا اچھا ہو۔ یہ کر لیں؟ اس سے بیٹے ایک تأثر، ایک اثر، ایک نتیجہ، یہ لگتا ہے جیسے جو ہم کرنا چاہتے ہیں آپ کو ادھر ادھر گھما کے اسی پہ لے آتے ہیں۔ ہے نا؟ لگتا ہے نا؟ ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ آزادانہ رائے کا استعمال کریں، اور ہم بھی آزاد ہیں، آپ بھی آزاد ہیں۔ تو اچھا، چلیے ایک آسان سی چیز آپ سے پوچھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ایک چیز ہے، اس گھٹنے سے نیچے، گھٹنے سے نیچے اور پاؤں سے اوپر، اور وہ چیز مڑ بھی جاتی ہے۔ ارے، آپ پہلے ہی بول رہے ہیں، ہڈیاں تو سارے جسم میں، ہڈی کہاں سے آئی؟ تو اس چیز کو، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ گھٹنا کیسے ہے یار؟ گھٹنے سے نیچے، پاؤں سے اوپر، ٹخنا۔ شاباش، ٹخنا۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ ٹخنے کو ٹخنے پہ ماریں تو کیا ہوتا ہے؟ او، بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ درد ہوتا ہے نا۔ اور ایک اور جگہ بھی ہے،
وہ بھی ہڈی بالکل نکلی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک رگ بھی ہے، تو آپ اس رگ کو اگر دبائیں تو اس میں بھی ایسی کرنٹ لگتی ہے جیسے ٹخنے آپس میں ٹکرا جائیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ کوہنی کے ساتھ۔ اچھا، آپ کو کام بھی تو ایک دیا تھا کہ آپ نے آج کر کے لانا ہے، نہیں یاد؟ نہیں یاد؟ نہیں؟ اچھا چلیے، ہمیں یہ تو خیال ہے کہ کوئی کام دیا تھا، پھر چونکہ 15 دن گزر گئے تو اب یاد ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ جو کتابیں پڑھتے ہیں ان کو بھی تو ایک کام دیا تھا کہ ایک دعا یاد کرنی ہے، کی ہے؟ ایک عبداللہ ہی بول رہے ہیں، عزیز صاحب آپ بھی بولیے، ہاں تمہاری پہلی ہی شکایتیں ہو رہی ہیں، تو وہ تو خیر آپ کا سبق جب آئے گا تو سنیں گے۔ اچھا بیٹے یہ بتائیے کہ اچھا کوہنی پہ کوئی محاورہ سنائیے آپ۔ نہیں؟ محاورہ ہم سنا دیتے ہیں، آپ کو سمجھ تھوڑی آئے گی، لیکن ہم اس کی تشریح نہیں کرتے، وقت تھوڑا۔ کہتے ہیں کہ بیوی کی موت اور کوہنی کی چوٹ ہوتی بہت سخت ہے مگر ہوتی تھوڑی دیر کے لیے۔ جو آپ میں سے ہنس رہے ہیں نا، یہ تھوڑا تھوڑا اس تک پہنچ گئے۔ اچھا ایک چیز یہ بتائیے، آپ بتائیے، انسان جب کھڑا ہوتا ہے یا جب بیٹھتا ہے تو سب سے اوپر کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ بتائیے نا۔ جی سر سب سے اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ سر کہتے ہیں یہ وہی سر ہے؟ نہیں، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟ سر یہ کام کر دیں، ایک بلال صاحب ہیں ان کا نام آپ نے رکھ لیا ہے سر جی، سر بلال، یہ سر جی کیا ہوتا ہے؟ سر بلال نے یہ کہا ہے، سر بلال چھوڑ کے جا رہے ہیں، بڑے جذباتی ہو گئے تھے تم ہیں۔ یہ سر جو ہے یہ کہاں ہوتا ہے؟ اسے سر کہتے ہیں نا، اس کا اور نام کوئی بتاؤ۔ سر، جی بیٹے تلفظ بدل گیا، سر اور سر، تلفظ میں ادائیگی میں یہ چیز بدل گئی، سر اور سر۔ بعض علاقوں میں سر بولتے ہیں، بعض علاقوں میں سر بولتے ہیں، اور بیٹے یہ جو فرق ہے نا سر اور سر میں، یہی فرق ہے قرات میں بھی، ٹھیک ہے؟ مالک یوم الدین، فرانس میں کیا پڑھتے ہیں بھئی؟ کیا؟ مالک یوم الدین۔ ہم تو فرانس میں جہاں بھی گئے نماز میں یہی سنا، مالک یوم الدین، مالک 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 مالک، سمجھ میں آیا؟ معاذ سمجھ رہے ہو؟ مالک ملک، سر قرأتوں میں ایسی تبدیلی ہوتی۔ اور بیٹے قرأتوں کے اختلافات کو نہ ماننا، کوئی کہے کہ دنیا میں بس ایک قرأت حفص ہے اور کوئی قرأت ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہی اختیار کرتا ہے، شدید گمراہی۔ افریقہ میں چلے جائیں، فرانس میں، اسپین میں، ہم نے ہر جگہ جہاں بھی گئے مالکی امام ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت اور قالون کی اس کو سنا، وہ بالکل روایت حفص سے مختلف ہے۔ اچھا سر اور سر، ایک اور لفظ بھی بتا دیں۔ بتائیے۔ شاباش، کھوپڑی، بہت اچھے۔ ماتھا، ہاں ماتھا بھی، ماتھا لیکن وہ ایک جبین ماتھا، وہ ہیں، کہیے بڑا اچھا لفظ بولا ہے، شاید ہمارے سننے میں جو آیا ہے، کیا بولا ہے بیٹے؟
کھوپڑی، سر، اور جب غصے میں بولتے ہیں کسی بچے کو تو کیا کہتے ہیں؟ تمہاری یہ جو کھوپڑی اور تمہاری جو سری ہے نا، یہ بھی بولتے ہیں نا۔ یہ دیکھو ایک ہی لفظ ہے، مختلف طرح سے بولتے ہیں۔ یہ بات تمہاری سری میں گھستی نہیں ہے، کہتے ہیں نا۔ یہ ایک ہی لفظ ہے بیٹے، اور غالباً یہاں ایک بچے نے ایک لفظ بولا ہے بہت اچھا، لیکن اب بولتے ہی نہیں آپ لوگ، ہمیں بھی تو کچھ بتائیں۔ سر کو کیا کہتے ہیں؟ بھیجا۔ بھیجا بیٹے خاص طور پہ دماغ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی بھی سنا دوں، آپ میں سے جو کہتے ہیں کہانیاں سناؤ، ان کو بھی تسلی ہو۔ اخفش بہت بڑے بزرگ تھے، کمال کی عربی انہیں آتی تھی۔ انہیں شوق تھا عربی پڑھنے کا، سیکھنے کا، الفاظ کا، محاورات کا، تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ مجھے عربی پڑھائیں۔ انہوں نے انہیں عربی پڑھائی، اور عربیت میں ان کے استاد بھی بڑے کمال کے تھے۔ اگلے دن جو سبق سنا تو وہ یاد ہی نہیں تھا۔ ہماری طرح بڑے نالائق نکلے، ہے نا۔ ہمیں بھی بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی۔ آپ کو جو دیکھو نا سبق دیا تھا جو آج آپ سے سننا تھا، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ تو لیکن بیٹے جو آدمی اپنی نالائکیوں پر قابو پا لے نا، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایک پہلوان گر جاتا ہے، کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہار گیا۔ لیکن بیٹے جو پہلوان گر کے اٹھنا جانتا ہے نا، وہ نہیں ہارتا کبھی بھی، وہ نئے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے، سمجھے۔ زندگی کا ہر دن نیا ہوتا ہے، ہر مرحلہ نیا ہوتا ہے۔ ہم روح سے جب منتقل ہوتے ہیں کسی جسم میں، وہ بھی ایک نیا مرحلہ ہے۔ پھر اس دنیا میں آتے ہیں، وہ بھی ایک نیا مرحلہ ہے۔ پھر اس دنیا سے جب ہم جاتے ہیں نا بیٹے، زبردست مرحلہ ہے وہ موت کا۔ موت بڑی زبردست چیز ہے، ہمیں ایک ایسے جہان میں پہنچا دیتی ہے جہاں یہ میٹیریلزم سب ختم ہو جاتا ہے، جسم گل سڑ بھی جاتا ہے، اور صرف روح کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ سیر کرتی ہے۔ اللہ جہاں چاہے اسے بھیج دے، اور اللہ چاہے تو ایک جگہ پہ قید فرما دے۔ یہ جہان ہے۔ بڑی اچھی بات علامہ اقبال نے کہی ہے، آپ کی سمجھ سے ذرا سی بالا ہے، لیکن بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں کبھی ان کی سمجھ میں زیادہ جلدی آ جائے گی۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے پہ آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایسے نہیں ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی۔ زندگی تو حقیقت میں شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے، مرنے کے بعد۔ صبح دوام زندگی، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ بتائیے بیٹے، کس نے کہا ہے؟ علامہ اقبال نے۔ اس کا مطلب ہے آپ ہمیں سن رہے ہیں۔ اچھا بیٹے، تو وہ جو بچہ نالائق تھا نا، تو اخفش اس کا نام تھا، وہ بڑا ہوا تو امام بنا بیٹے عربیت کا۔ ہم اب بھی اخفش کا جب نام لیتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں بہت اللہ نے علم دیا۔ اس بچے کو استاد نے کہا کہ اتنے دن روز میں سبق دیتا ہوں، روز تم یاد کر کے نہیں آتے۔ اس نے کہا جی کیا کروں، آپ مجھے بتائیں، کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں ایک جنگل میں رہتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا کوئی دوست بھی ہے؟ اس نے کہا جنگل میں کون دوست ہے جی؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ استاد جو تھے انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، تم کسی نہ کسی کو تلاش کرو، اور اس سے جو سبق مجھ سے پڑھ جاتے اسے پڑھایا کرو جا کے۔ کہو آج میں نے یہ پڑھا ہے، پھر تم بولنا شروع کر دو، اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس تم بولتے رہو۔ اب ہے پہیلی بھی بیچ میں، کہتے ہیں کہ جب اخفش خود امام بن گئے
15-20 سال میں انہوں نے عربیت پہ کنٹرول حاصل کر لیا لینگویج میں، تو انہوں نے ایک دن یہ غور کرنا ہوا کیا، تو اخفش نے وہ بکری جو پچھلے 15-20 سال سے ان کے ساتھ تھی اسے ذبح کیا، اور بکری کی کھوپڑی، بکری کا بھیجا وہ غائب تھا۔ کون سمجھا اس کو؟ پھر کہتے ہیں کہ استاد نے کہا کہ کسی کو تلاش کرو جو مجھ سے پڑھ کے جاتے ہو، جا کے اسے سنایا کرو۔ تو اخفش نے 20 سال بعد جب اپنی بکری ذبح کی تو کہتے ہیں کہ بکری کا بھیجا ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ جی بتائیے۔ کہتے ہیں کہ اخفش نے بکری کا مغز کھا لیا۔ وہ روز جا کے بکری کو سنا دیتے، روز بکری کو سنا دیتے، تو بکری بیچاری کا دماغ ہی ختم ہو گیا۔ اب سمجھ آئے؟ تو اس لیے بیٹے سر، سری، سر، کھوپڑی، دماغ، بھیجا، ایک اور لفظ ہے مغز، شاباش، ایک اور لفظ ہے۔ ہو گیا بس بیٹے، ایک مرتبہ ہو گیا، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ آگے چلو۔ ایک لفظ ہے کلّا۔ کلّا کا ایک معنی تو ہم بتاتے ہیں، دوسرا آپ بتائیے۔ کلّا کہتے ہیں سر کو۔ کہاں گئے تھے؟ کلّا پائے کھانے، یعنی کلّا سری، بکرے کی، دمبے کی، گائے کی، پائے ٹانگوں سے نیچے ہے بیٹے، ٹھیک ہے، پائے کھانے گئے تھے، تو کلے پائے کھانے گئے تھے۔ کلّا بھی سر کو کہتے ہیں، اور کلے کا دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ جو بول نہیں سکتا۔ کیا کہتے ہیں؟ تم کلے ہو، ٹھیک ہے، بولتا ہے لیکن وہ بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے، ایک ایک لفظ سوچ کے بولتا ہے، تو رک جاتا ہے نا۔ تو بیٹے کلے پائے، کلّا کس کو کہتے ہیں؟ سر کو۔ اور پائے، پائے جو کھائے جاتے ہیں۔ اچھا، کلّا جبڑے کو بھی کہتے ہیں۔ جبڑا جو ہے نا، یہ ہڈی، یہ ہڈی جہاں پہ بعد میں بال اگتے ہیں، یہ ہڈی کیا کہلاتی ہے؟ جبڑے کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے کلے پہ ایک گھونسا مارا نہیں یار، یہ تو کوئی بات ہی نہ صحیح زبان بولو۔ میں نے اس کے کلے پہ ایک گھونسا رسید کیا، زور سے مارا۔ یہ ابوبکر کو شوق ہے باکسنگ کا، ہے؟ اچھا، تو کلے پہ مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے مارتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں جو ٹریننگ ہوتی ہے، تو ٹریننگ میں بیٹے اس پوزیشن پہ آ کے پھر مارتے ہیں، ایسے کر کے پھر مارتے ہیں، پھر مارتے ہیں ایسے، اور 2-4 رسید کرنے کے بعد پیٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو بلال بھائی، آپ کے سر جی بلال صاحب بتا، ٹھیک ہے۔ تو کلے پہ گھونسا رسید کیا، یعنی زور سے مارا۔ اچھا، ایک اردو میں الفاظ اسی سے استعمال ہوتا ہے۔ کلّا ایک تو ہم نے کہا آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ سر کو۔ دوسرا کلے پہ مکہ رسید کیا، یعنی جبڑے پہ مارا۔ کلّا اس رخسار کو بھی کہتے ہیں، چیک، یہ جو چہرے کا حصہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی کلّا کہتے ہیں۔ کلّا رسید کیا، مطلب یہ کہ زور سے اس کے منہ پہ مارا۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے بیٹے، کبھی بھی انسان کے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے، جانور کے چہرے پہ بھی نہیں مارنا چاہیے، بہت بری بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا تھا، اور گدھے کے چہرے پہ خون بہہ رہا تھا، تو کسی نے مارا ہوگا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس نے یہ حرکت کی ہے یعنی گدھے کے چہرے پر مارا ہے، فرمایا اسے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ اس کا چہرہ بھی ایسے ہی کر دے؟ اور انسانوں کے چہرے کو تو خاص طور پہ بچانا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں کافروں کے ساتھ جب لڑنا پڑ جاتا تھا جہاد میں تو ہم کافر کے چہرے کو بھی بچاتے تھے، گردن اتار دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ لیکن اسی لیے بیٹے یہ جو بچے کبھی کبھی لڑائیاں اور اس میں دوسرے کے منہ پہ مارتے ہیں نا تھپڑ، کبھی نہیں کرو۔ کل کو تم اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے باپ بن جاؤ گے، کبھی اپنے بچوں کے چہرے پہ نہیں مارنا، کسی بچے کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے انسانوں لوگوں کے چہرے اپنے جیسے بنائے ہیں۔ بس یہ اللہ ہی جانتا ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے، لیکن چہرے پہ مارنا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سمجھے؟ ٹھیک ہے بیٹے، کیا سمجھے؟ آپ کے بعد والے سے پوچھ رہا ہوں۔ کسی کے منہ پہ کبھی بھی تھپڑ یا مکہ نہیں مارنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ چہرے کو بچانا چاہیے۔ تو کلے کے کتنے معنی ہو گئے؟ کلہ ایک تو سر ہو گیا، دوسرے جبڑا ہو گیا، رخسار ہو گیا، 3 ہوئے نا، چوتھا کون سا؟ ارے بول نہیں سکتا، اس کلے کو تو رہنے دو۔ کہتے ہیں اس کلے کی رمزیں اس کی ماں ہی جانے۔ ہنسی ہمیں اس لیے آ رہی ہے کہ کلہ جو کچھ بولتا ہے نا ماں ہی اس کی سمجھتی ہے کہ کلے نے کیا بولا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ تو رہنے دو۔ لیکن جو کلہ اصل ہے فارسی کا لفظ ہے یہ بیٹے، تو کلہ اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی کہتے ہیں کلہ بکلہ جواب دیا۔ کلہ بکلہ جواب دینا، ترکی بترکی، ادھر سوال ادھر جواب، ادھر بحث ادھر بحث۔ ہمارے شعر نے کلہ بکلہ جواب دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ جو ہمارا بچہ تھا پڑھا لکھا تھا وہ بالکل نہیں ڈرا، بالکل پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کا پوچھیں آپ کیا پوچھنا ہے، جب پوچھا گیا تو اس سے کلہ بکلہ جواب دیا، ترکی بترکی جواب دیا، کیونکہ اس کا موقف مضبوط تھا۔ اور قلہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بھینس چینس، بھینس چینس، اچھا، بھینس وینس، بھینس چینس، شین اور واو، یہ کیوں فرق ہے؟ یا بڑے ہوں گے تو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے بیٹے؟ بھینس چینس جو باندھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بھینس کا قلہ ہوتا ہے، قلہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جو آدمی کسی اچھے ادارے سے پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا قلہ مضبوط ہے، مطلب صحیح جگہ پڑھ کے آیا۔ آپ بیٹے قرآن پاک یاد کریں، آپ کے اساتذہ ہیں، آپ 20 تراویح میں رمضان میں پورا قرآن سنا دیں اور آپ کی کوئی غلطی نہ آئے تو کہتے ہیں قلہ مضبوط ہے، مطلب یہ کہ اس کو اساتذہ اچھے لوگ صحیح جم کے پڑھایا۔ کیوں معاذ ہے ارادہ اس طرح پڑھنے کا؟ ہاں، پکڑ نہ سکے کوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو قلہ، اچھا چھوڑیے قلعے میں کہاں چلے گئے، ہم کلے کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، ایک اور محاورہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کلہ پائچہ۔ خیر یہ تو ہو گیا کہ کلہ پائچے کھانے گئے تھے، کلے پائچے کھانے گئے تھے، سر اور پاؤں۔ ایک ہوتا ہے بیٹے کلہ پرباد، یہ پرانی اردو جب آپ پڑھیں گے نا اس میں استعمال ہوتا ہے کہ کیا کلہ پرباد تھا۔ باد کہتے ہیں ہوا کو، خاک کس کو کہتے ہیں؟ مٹی، شاباش، خاک، ٹھیک ہے۔ نار کس کو کہتے ہیں؟ آتش کس کو کہتے ہیں؟ آتش، گرمی، حقیقی معنی کیا ہے؟ لفظ کے جو حقیقی معنی ہوتے ہیں نا اس تک پہنچنا چاہیے۔ ایک حقیقی معنی ہوتے ہیں، ایک اس سے مراد جو ہوتی ہے، وہ مرادی معنی بعد میں۔ حقیقی معنی آتش کے کیا ہوتے ہیں؟ ابھی ایک بچے نے بولا تھا، آگ، بالکل ٹھیک۔ خاک، مٹی، آتش، آگ، ہوا جس میں آپ سانس لیتے ہیں، باقی کیا رہ گیا؟
4 چیزیں ہوتی ہیں، آتش، خاک، باد ہیں۔ اچھا دیکھو بیٹے، باد کہتے ہیں ہوا کو، پر باد جس میں ہوا بھر جائے۔ تو ہوا جو بھرتی ہے تو وہ اتنا سا غبارہ ہوتا ہے، اتنا بڑا کر دیتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو کلہ پر باد کہتے ہیں وہ دماغ جس میں ہوا بھر گئی ہو، مغرور آدمی، وہ شخص کلہ پر باد تھا۔ اس شخص کا کلہ جو ہے نا، کھوپڑی، دماغ، سر، اس میں ہوا بھر گئی۔ دوستوں نے چڑھا دیا، دوست ایسے ہی چڑھا دیتے ہیں، جی آپ کے کیا کہے، یار تم تو اتنے اچھے حافظ ہو، تمہارے کیا کہنے، تم بڑے پڑھے لکھے ہو، اور اس کو کھڑا کر دیا مصلی پہ، اور فاتحہ کے بعد الف لام میم، اور پھر بھول گیا۔ تو اب جن دوستوں نے اسی کو دماغ میں چڑھایا ہوا ہوتا ہے نا کہ تم زبردست، تم تو لڑ جاؤ گے، اور تم تو پٹا دو گے لوگوں کو، اور تم تو مار دو گے۔ فوج میں بڑے ہوتے ہیں بیٹے، ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں، علماء میں بھی بڑے ہوتے ہیں، مولوی بھی، کلہ پر باد، کہ تم جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، زبردست آج تقریر کی ہے۔ کلہ پر باد سے معنی مغرور آدمی، جس کے سر میں ہوا بھر گئی ہو کہ میں بہت ہی اپنے فیلڈ میں، میرا کون مقابلہ کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، کون ہے اس زمین پہ جو ہم سے زیادہ طاقت رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، ہوا اشد منہم قوہ، وہ اس طاقت سے زیادہ طاقت اس کی ہے۔ اس لیے بیٹے عمر بھر دعوے سے بچو، جو دعویٰ کرتا ہے اسے دلیل دینی پڑتی ہے، اور جو سر اٹھاتا ہے اس میں حوصلہ سولی پہ چڑھنے کا ہونا چاہیے، سمجھے بیٹے؟ کبھی دعویٰ نہیں کرو، دعویٰ کرو، دلیل دو، سر اٹھاؤ، مرنے کی ہمت پیدا کرو، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو کلہ پر باد جس کا دماغ ہوا سے بھرا ہو، اسے ایک لفظ میں کیا ترجمہ کریں گے؟ ابھی بتایا تھا، مغرور، مغرور، ٹھیک ہے بیٹے؟ اچھا، آؤ کلہ تازہ کریں۔ کلہ تازہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، بولیے، پرانی یاد تازہ کریں۔ اچھا، لگتا ہے کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے نا، کہیں گرے ہو گئے نا۔ اچھا بیٹے، پرانی یاد تازہ کریں، کلہ تازہ کریں؟ نہیں بیٹے، کوئی پرانی یادیں نہیں۔ یاد کب پرانی ہوتی ہے بیٹے؟ جب اس کو 1-2 سال ارے نہیں یار، کب یاد میں اس کا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ آپ کو پتہ نہیں بیٹے، جب یاد گہری ہو جاتی ہے تو اس کا وجود گل جاتا ہے۔ اچھا چھوڑو اس بات کو۔ اچھا بیٹے، تو آؤ کلہ تازہ کریں۔ کلہ تازہ کرنا، حقہ تازہ کرنا، اس کے معنی نہیں ہے۔ حقہ تازہ کرنا سمجھتے ہو؟ آپ کے گھر میں کوئی حقہ پیتا ہے؟ کون پیتا ہے؟ دادا ابو حقہ پیتے ہیں، تو کبھی بولتے ہیں نا کہ حقہ تازہ لاؤ، حقہ تازہ کرو۔ اسی طرح جو آدمی زیادہ نہ کھا پائے تو وہ کہتا ہے کہ آؤ کلہ تازہ کرے۔ کلہ تازہ کرنے کا مطلب ایک تو ہے پان کھا لیں، تھوڑا سا کھانا کھانا اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو آؤ کلہ تازہ کریں یعنی پان کھا لیں۔ آؤ کلہ تازہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھا لیں، مجھ سے کھایا نہیں گیا، کلہ تازہ کرنے کو کچھ دو۔
تو کلہ تازہ کرنا، یہ کتنے معانی ہو گئے؟ آپ نے گننے ہی چھوڑ دیے۔ کتنے معانی ہو گئے؟ نہیں جی، 3 کہاں ہوئے، اتنے زیادہ۔ کتنے ہو گئے؟ ہم جواب دینے میں لگ گئے اور آپ نے گننا چھوڑ دیا۔ یہی ہوتا ہے بیٹے۔ دنیا میں سب سے بڑا جرم کیا ہے بیٹے؟ قتل کر نا۔ آپ نہیں جواب دے سکیں گے۔ دنیا میں بیٹے سب سے بڑا جرم غفلت ہے۔ دیکھا، ہم اس کے جواب دینے میں مصروف ہوئے، ہم غافل ہو گئے کہ کتنے نمبر ہیں جواب، کتنے کلہ کے کتنے استعمال، اور آپ بھی غافل ہو گئے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے جو بچے غافل ہو جاتے ہیں نا، یہ سب سے بڑا جرم کرتے ہیں۔ ایک دم غافل 100 دم کافر۔ ایک لمحے کی غفلت 100 مرتبہ کفر میں لے جاتی۔ تو ہم غافل ہو گئے نا، تو چلیں اب کلے کو کیا زیادہ نمبرنگ اس کی کرنی ہے بیٹے۔ اچھا، کبھی کہتے ہیں یہ کلہ دراز ہے۔ یہ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پھر سمجھ آئے گا کہ کلہ دراز، کلہ تو یہی جھبڑا ہوا نا۔ کلہ دراز، زبان دراز، تیز، شاباش۔ دراز کس کو کہتے ہیں؟ دراز کسی چیز کا لمبا ہو جانا۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ تو کلہ دراز بہت بک بک کرنے والا، بہت بیہودہ باتیں بکنے والا، کہتے ہیں اس کا کلہ بہت دراز ہے، یہ کلہ دراز ہے۔ کلہ دراز کا مطلب بیہودہ گفتگو کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ کلہ زن ہے۔ کلہ زن کون ہوتا ہے؟ چلیں آخری بات آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کلہ زن کون ہوتا ہے؟ کلہ زن ہوتا ہے بیٹے جو بہت ڈھینگے مارے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم تمہیں گھر سے اٹھا لائیں گے۔ جی کہیے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ کہیے، کیا کہا؟ بڑی چھوڑتا ہے۔ جی بیٹے، آپ کے لیول پہ بچے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، حفظ کی درسگاہ میں، ٹھیک ہے، اور پہلے بھی یہ بولتے تھے۔ ہمارے ایک دوست تھے نا، تو وہ بولتا زیادہ نہیں تھا، ہمیں بھی یاد ہے، وہ آپ سے تھوڑی سی زیادہ عمر ہوگی اس کی، تو بہت عرصے تک اس کی بات یاد ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور بھی دوست تھے، تو وہ کہتا تھا کہ کیا بات ہے یار، شام کو آنا، پوری کلاس کو بلا لینا، میں تمہیں چائے پلاؤں گا۔ وہ بچے 2-4 بیوقوف میرے جیسے پہنچ جاتے تھے، پتہ چلتا تھا گھر پہ ہی نہیں ہے۔ پھر اگلے دن وہ یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، اچھا آج آنا تو تمہیں نا، پھر اسکول کے بعد چلتے ہیں، چھٹی ہے تو کھانا کھائیں گے۔ اب سارے بچے پریشان ہیں، وہ کھانا کھلانے والے ہی ایک پیریڈ پہلے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ تو ہوا یہ ایک مرتبہ بیٹے کہ ایک جب سب کھڑے تھے نا، اس نے کہا، ٹیچر سب پریشان تھے کہ ٹیچر نے کہا 5 صفحے کا مضمون، کہنے لگا اس میں کون سی بات ہے، کل میں 10 صفحے کا مضمون لاؤں گا، ٹیچر کو بھی پتہ چلے گا ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ تو ایک دوست جو تھا، وہ پہلے دن میں نے اسے دیکھا وہ ایسے کر رہا تھا۔ ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کر کیا رہا۔ پھر اس نے ایک دن کہا، ہمارے دوست نے، چھوٹا بچہ ہے ایسا، تو اس نے پھر کہا، استاد نے کہا کہ کوئی بچہ جو چائے پلائے، کوئی تقریب کوئی چیز تھی، تو استاد اس نے کہا سر میں ساری کلاس کو چائے پلاؤں گا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ کھڑا ہوا اور اس سے پھر ایسے کرنا ہی۔ خیر 2-4 دن بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ایسے کرتے ہو؟ اس نے کہا چھوڑتا رہتا ہے لپیٹا کر۔
ٹھیک ہے بیٹے؟ تو لپیٹنا اور چھوڑنا اس معنی میں ہے. ہاں اچھا، کلہ کس کو کہتے ہیں؟ کلہ بنیادی طور پہ جبڑے کو، کلہ بنیادی طور پہ سر کو. ٹھیک ہے بیٹے؟ بہت وقت ہو گیا، ہمیں کچھ کام آج بہت زیادہ ضروری کرنے ہیں. دیکھو بیٹے، کلہ دراز ہونا، یہ کلے کی جبڑے کی پختگی کے لیے، جبڑے کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اس جبڑے میں کیا چیز جمی ہوئی ہوتی ہے، سوچ کے بات کرنا. اب جبڑے میں کیا چیز پیوست ہوتی ہے، کیا چیز جمی ہوئی ہوتی ہے؟ دانت. اونچا بولا کرو نا یار، ڈرنے کی کیا بات ہے بیٹے؟ آپ ہمارے سامنے بولیں گے، ہم غلط صحیح ان چیزوں کو دیکھ لیں گے، لیکن آپ اگر اپنے مخالفین کے سامنے بولیں گے تو مذاق اڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہو پوری قوت سے بولو. دانت جبڑے میں پیوست ہوتے. ٹھیک ہے بیٹے؟ اور جن بچوں کے یہ کلے مضبوط نہیں نہ ہوتے، جبڑا یہ نیچے والا اوپر والا، ان بچوں کے دانت بھی ٹھیک نہیں ہوتے. جب دانت ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ قرات بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، کیونکہ آواز آپ کے منہ سے آتی ہے نا، تو دانتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت احد میں سامنے والے سارے گر گئے تھے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانت گر گئے ہوتے، ٹوٹ گئے ہوتے، تو لازماً ان کے قرات میں فرق آ جاتا. اور کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہیں کہ ان کی قرات میں فرق آ گیا تھا. کچھ بھی بھر گئے تھے. دانت بھر جاتا ہے، آپ کے دانت بھی بھرتے ہوں گے کبھی کبھی، ذرا سا ٹکڑا، ذرا سا دانت کہیں سے ٹوٹ جاتا. اس لیے بچوں، یہ جو کلہ مضبوط کرنا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے قرات پر فرق پڑتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کلہ کیسے مضبوط ہوتا ہے. اچھا آپ پہلے بتائیے. کلہ کیسے پکا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے؟ جی، دانت صاف کرنے سے. یہ بھی ایک چیز ہے. اور بتائیے. مسواک کرنے سے بھی بالکل ٹھیک ہے. ٹوتھ برش کرنے سے یہ بھی ٹھیک ہے. بھئی یہ تو بچے جواب دیتے ہیں آگے سے، ہیں رسپانس آتا ہے. جی، دنداسا. ہاں، یہ دانتوں کو صاف کرنے کے طریقے ہیں مختلف، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں. اور دنداسے سے تو بچے، عورتیں صاف کرتی ہیں دانت. ٹھیک ہے نا؟ مرد تو مسواک کرتے ہیں. جی آپ فرمائیے. سخت چیزیں دانتوں سے توڑنے سے. شاباش. لیکن یہ کر نہ بیٹھنا، سمجھے؟ کہ یہ اخروٹ اور بادام دانتوں سے توڑنے لگو اور اگلے دن دانت ہاتھ میں آئے ہو. جو چیزیں نسبتاً نرم ہوتی ہیں نا بیٹے، ان کو چبانا، ان کو توڑنا، ان کو نوچنا، اس سے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت لایا جاتا تھا نا، فَنَاحِشَ مِنْهَا، اس کو دانتوں سے نوچ کے کھاتے تھے. چھری کا استعمال نہیں فرماتے تھے کئی مرتبہ. اور یہ بھی ہوا ہے چھری کا بھی استعمال فرمایا، دونوں چیزیں. لیکن بچے دانتوں سے نوچ کے جب کھاتے ہیں نا تو ان کے جبڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا کلہ مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ترمذی میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو لیا، فَنَاحِشَ مِنْهَا، اور سے نوچ کے کھایا. ٹھیک ہے بیٹے؟ 20 سال کی عمر تک آپ یہ کرتے رہیے. کبھی کبھی چھری سے کاٹ کے کھائیے، اور کبھی کبھی کس چیز کو نوچ کے کھائیں؟ گوشت کو. مرغی بھی تو گوشت ہی ہے. جی، گوشت کو نوچ کے کھائیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کے لیے ہم نے منگوائے ہیں سیب.
یہ سیب ہے نا، پورا منہ کھول کے، ٹھیک ہے بیٹے؟ آپ ہنس رہے ہیں، اب سب ایک ایک سیب اٹھائیں گے، اور جیسے ہم نے کہا ہے نوچ کے کھائیں، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ آپ نے 20 سال کی عمر تک کرنا ہے۔ گنا ہم نے منگائے تھے، گنے بھی آپ کے لیے، کسی نے نوچا ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، آئندہ اور بھی منگوائیں گے انشاءاللہ۔ ہم درخواست کریں گے ندیم صاحب سے، کہاں گئے؟ چلو، اور بھی آپ کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے کہ وہ ایک تو یہ جو آپ کرکرے اور پتہ نہیں کیا کیا علم غلم کھاتے ہیں، اس کے بجائے آپ کے لیے سیب منگائیں۔ آپ سیب کو نوچیں دانتوں سے اور منہ بند کر کے پھر اسے چبائیں۔ یہ تھوڑا، یہ کیا پھر منہ کھلا رکھیں، غلط بات۔ ہونٹوں کو ہمیشہ بند کر کے کھانا چبانا چاہیے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ آپ جنک فوڈ کھائیں، آپ ایک صحت مند اور اچھی چیز استعمال کریں۔ گنے ہیں، گنڈیریاں ہیں، ہم سالم گنے بھی آپ کو منگوا دیں گے، چھلے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ گنڈیریوں کا بھی کم تکلف کریں، کھائیے۔ اس سے آپ کا جبڑا مضبوط ہوگا، کلہ مضبوط ہوگا، زبردست، یہ ہے لفظ صحیح، کلہ مضبوط ہوگا۔ اور جب آپ کا کلہ مضبوط ہوگا، اس کا اثر لا محالہ آپ کی قرات پہ پڑے گا، آپ قرآن اچھی آواز سے پڑھ سکیں گے، دانت مضبوط ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ یہ دودھ کے دانت ابھی آپ کے ٹوٹے ہیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے نہیں، تو آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے 20 سال کی عمر تک، ٹھیک ہے؟ نوچ کے بھی کھائیے، گوشت، گنے، سیب، اس قسم کی جتنی نرم چیزیں ہیں نا، ان کو آپ نوچ کے کھائیے۔ تو بات شروع ہوئی تھی جی، امرود، بالکل، آڑو بھی، ناشپات، جی بیٹے وہ بھی، اور آم، آم کا چھلکا کہاں جائے گا؟ دانے کو نوچو گے؟ دانے کیسے نچتے ہیں؟ دانے بھی، کیونکہ آپ انہیں چباتے ہیں نا، لیکن ہم صرف پوچھ رہے ہیں کہ جو جو چیزیں ہیں نوچ کے کھانے کی، کبھی کبھی، یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس کو شروع کر دیں تو آپ کو یہ بھی نہ پتہ چلے سامنے کون بیٹھا ہے، کہاں کھا رہے ہیں، یہ بھی نہیں بری بات ہے، لیکن بیٹے اسے بھی کیجئے اسے بھی کیجئے، دونوں چیزیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو آئندہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے، بہت وقت ہو گیا۔ لیجئے اپنے سیب لیجئے اور اسے نوچ کے کھائیے۔